بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا عادل آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے، اور آپ جس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے میرے ساتھ پشاور کے سینئر صحافی تجزیہ کار ہمارے استاد جناب صفی اللہ گل صاحب موجود ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ آج ہم بات کریں گے کہ جو کچھ پنجاب میں ہوا، کیا خیبر پختونخوا میں بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ یعنی سینٹ الیکشن آ رہا ہے، 3 مارچ کو سینٹ کا الیکشن ہوگا اور 2 مارچ تک جو امیدوار ہیں وہ ریٹائرمنٹ لے سکتے ہیں۔ کیا خیبر پختونخوا کے اندر بھی بلا مقابلہ کوئی ایسا سین ہو سکتا ہے کہ بلا مقابلہ سینٹ کا الیکشن ہو، تمام امیدوار جو ہیں وہ متفقہ طور پر اور باہمی مشاورت سے حکومت کے اور اپوزیشن کے منتخب ہو پائیں؟ آج ایک اہم ظہرانہ ہوا وزیر اعلیٰ ہاؤس میں، اور جس میں پرویز خٹک صاحب نے بھی شرکت کی، اسپیکر مشتاق غنی صاحب بھی شریک ہوئے ظاہر ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ 6 ارکان جو ہے وہ غیر حاضر تھے۔ یعنی اتنی کامیابی تو حاصل کی جو 20 کے بارے میں صفی صاحب پچھلے جب وزیر اعظم عمران خان آئے تھے تو 20 ارکان کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ وہ اس اجلاس میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ اس میں 7 MPAs تھے جو شریک نہیں تھے، باقی MNAs تھے۔ اور میں اگر بتا دوں کہ اس اجلاس میں پہلے وہ اگر پس منظر ہم بتا دیں کہ جب وزیر اعظم عمران خان پشاور آئے تھے تو کون کون غیر حاضر تھا۔ ان 20 ارکان کے حوالے سے جو بتایا گیا تھا ان میں MPAs تھے سلطان محمد خان، جن کو ویڈیو اسکینڈل آنے کے بعد فارغ کیا گیا تھا کابینہ سے، لیاقت خٹک صاحب، پرویز خٹک صاحب کے بھائی، اور وجہ آپ کو سمجھ آ سکتی ہے، ناظرین کو بھی سمجھ آ سکتی ہے، عبدالکریم خان، عزیز اللہ خان، ضیاء اللہ بنگش۔ اچھا، ضیاء اللہ بنگش نے اگلے دن ہی وزیر اعلیٰ سے ملاقات کی تھی۔ ملیحہ علی اصغر، جن کا ایک بیان بھی آیا ہے، کچھ تحفظات ان کو ہیں ہزارہ ریجن کے حوالے سے، اور اسی طرح ستارہ آفرین۔ یہ MPAs تھے جو اس اجلاس میں غیر حاضر تھے۔ اسی طرح جو MNAs تھے جو اس اجلاس میں غیر حاضر تھے، ان میں اسد قیصر، عمر ایوب، مراد سعید، صاحبزادہ صبغت اللہ، شیر اکبر، جنید اکبر، محبوب شاہ، صالح محمد خان، علی خان جدون، علی محمد خان، ارباب عامر ایوب، محمد یعقوب شیخ شہریار آفریدی اور ساجد خان محمد۔ یعنی قومی اسمبلی کے وہ ارکان جو خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتے ہیں، یہ بھی اس اجلاس میں غیر حاضر تھے۔ آج جو ظہرانہ ہوا اس میں 6 افراد جو ہیں، 6 MPAs جو ہیں وہ غیر حاضر تھے۔ ان میں کون کون تھا؟ شکیل خان، جب عاطف خان اور شہرام ترگئی کو فارغ کیا گیا کابینہ سے تو شکیل خان بھی منسٹر تھے، وزیر مال تھے، ان کو بھی فارغ کیا گیا تھا۔ ان کی بھی سمجھ آتی ہے، ان کا میرا خیال ہے کہ عاطف خان کی طرح صلح نہیں ہوئی۔ لیاقت خٹک صاحب بھی آج کے ظہرانے میں غیر حاضر تھے، تو ان کی بھی وجہ سمجھ آتی ہے۔ فضل الہی صاحب استعفیٰ تو نہیں دیا انہوں نے اس نوشیرہ ضمنی الیکشن کے بعد، لیکن آج کے اجلاس میں وہ حاضر نہیں ہوئے۔ ظاہر شاہ تورس صاحب کی ہمشیرہ فوت ہوئی ہیں، اس وجہ سے وہ غیر حاضر تھے۔ پختون یار خان بنو سے تحریک انصاف کے MPA ہیں، وہ آج کے اجلاس میں نہیں تھے۔ اور نوابزادہ فرید صلاح الدین صاحب کا نام آیا ہے کہ اس اجلاس کے میں وہ غیر حاضر تھے۔ تھوڑا سا اگر ہم سرکاری ایک ہینڈ آؤٹ آیا ہے صفی صاحب، میں زیادہ وقت لے رہا ہوں آپ سے، PTI کے ممبران صوبائی اسمبلی کے لیے ظہرانہ، ممبران صوبائی اسمبلی کے علاوہ اسپیکر صوبائی اسمبلی مشتاق غنی اور وفاقی وزیر دفاع پرویز خٹک کی شرکت۔ اچھا، اسی سرکاری ہینڈ آؤٹ میں لکھا گیا ہے کہ 5 ممبران اسمبلی طبیعت کی ناسازی، گھر میں بیماری اور دیگر ناگزیر وجوہات کی بنا پر ظہرانے میں شریک نہ ہو سکے۔ شرکت نہ کرنے والے ممبران صوبائی اسمبلی نے وزیر اعلیٰ سے رابطہ کر کے ان سے باقاعدہ اجازت لی تھی۔ کیوں ضرورت پیش آئی صفی صاحب یہ سرکاری ہینڈ آؤٹ میں اس چیز کا ذکر کرنا؟ دیکھیں، آپ نے خود ہی اپنے ابتدائیہ میں ہی ذکر کیا کہ پچھلی دفعہ جب وزیر اعظم صاحب یہاں پر آئے اور انہوں نے ظاہر ہے کہ وہ نوشہرہ کے الیکشن اور اس کے بعد کا جو ایشو تھا اور اس کو تو اس میں یعنی جو افراد نہیں تھے اس کا آپ نے تفصیل سے یعنی ذکر کیا، اور میرا خیال ہے کہ اسی کی وجہ سے باقاعدہ سرکاری ہینڈ آؤٹ میں اور وجوہات یعنی کوئی ایک وجہ نہیں 2-3 وجوہات انہوں نے ایکسپلین کی ہیں، اور کچھ تو بالکل کیونکہ میڈیا پہ بہت زیادہ اس چیز کو جو ہے وہ اٹھایا گیا تھا اور میڈیا نے کرٹیسائز بھی کیا تھا، اور ایک قسم سے وہ صحیح بھی، کیونکہ الیکشن میں یہی دیکھا، پچھلے سال بھی اگر ہم دیکھیں کہ الیکشن ہی میں یہی ڈر ہوتا ہے کہ جو یعنی آپ کے اپنے ارکان جو ہوتے ہیں، جس طرح یعنی PTI بڑا زور لگا رہی تھی، لیکن سپریم کورٹ کے اب سڈنلی وہی سیکرٹ بیلٹنگ کے طرف بات چلی گئی کہ وہ شو آف ہینڈ کا اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنے ہی، اور پھر وہ ویڈیو اسکینڈل بھی سامنے آیا کہ کس طریقے سے، تو میرا خیال ہے کہ وہی وجوہات تھیں، اور اسی لیے آج باقاعدہ ہینڈ آؤٹ کے ذریعے یعنی یہ بتایا گیا کہ
یہ 5 ارکان جو ہیں کہ تاکہ ان کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے 5 بتائے ہیں، لیکن ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ 6 ایم پی ایز تھے وہ غیر حاضر تھے. اچھا، اب ان کی تو ظاہر ہے کہ وجوہات ہیں. اپوزیشن کی نظریں حکومتی ایم پی ایس کے اوپر ہوتی ہیں، حکومتی جو سائیڈ ہے وہاں کی نظریں اپوزیشن پہ ہوتی ہیں. تو اس ساری صورتحال میں یعنی پسلن کے مواقع جو ہیں وہ موجود ہیں. پنجاب میں جس طریقے سے خوش اسلوبی سے سارے معاملات طے ہوئے، مسلم لیگ نون نے اور پاکستان تحریک انصاف نے ایک دوسرے کو گلے لگایا، یہاں پہ آپ کی اطلاعات کے مطابق کچھ ایسا ہو رہا ہے؟ جی دیکھیں، وہی والی بات ہے کہ جب آپ کا پرائم منسٹر آپ کے جہاں پر یعنی گورنمنٹ آپ کی دوسری دفعہ گورنمنٹ ہے، پرائم منسٹر آتا ہے، گورنر ہاؤس میں آتا ہے، اور وہاں پر آپ 1 بھی نہیں، 2 بھی نہیں، 3 بھی نہیں، 20 ارکان آپ کے جب وہ غائب ہوتے ہیں، اور میڈیا نے بھی جس طرح یعنی اس کو کیا، تو وہ یہی وجوہات تھیں کہ پچھلے الیکشن میں ہم نے دیکھا 2000 اس سے پہلے جب ہم سینٹ کی بات کرتے ہیں 2018 کے اس میں جب ہم جاتے ہیں اس طرف، تو وہاں بھی ہم نے دیکھا کہ ایک پارٹی ہے کہ جس کی یعنی ارکان کی تعداد جو ہے وہ اتنی کم ہے کہ اس کے باوجود وہ سیٹیں لے جاتی ہے. تو وہاں بھی ہم نے دیکھا، اور پھر اس کے بعد یعنی ویڈیو اسکینڈل بھی اب یعنی اس کے سامنے آیا. تو یہی وہ وجوہات ہیں کہ ہینڈ آؤٹ میں بھی یعنی ذکر کرنا پڑا، باقی چیزوں میں بھی پہلے بھی یعنی وہ ذکر کرنا پڑا. صفی صاحب، ویڈیو اسکینڈل کا آپ نے ذکر کیا، سلطان محمد خان کو فارغ کیا گیا اس اسکینڈل کے بعد، اور کل ملاقات ہوئی ہے وزیر اعلیٰ محمود خان کے ساتھ ان کی. یعنی اس معاملے کی تحقیقات ابھی مکمل نہیں ہوئیں، لیکن چونکہ ایک ووٹ کی ضرورت ہے تو سلطان محمد خان اس کا ابھی تک نوٹیفیکیشن نہیں ہے، نہ تو پارٹی نے اس کو موو کیا، صرف یعنی یہ کہ وزارت سے ہٹایا. اور پھر یہ بات بھی ہوئی تھی کہ یعنی بنیادی پارٹی کی جب تک پارٹی کی بنیادی رکنیت نہیں ختم کی جاتی تو اس وقت تک تو وہ رہیں گے. تو وہ تو ووٹ تو اپنا ہولڈ کرتے ہیں، اور وہ ووٹ کہیں بھی جا سکتا ہے، وہ کہیں بھی جا سکتا ہے، کہیں بھی جا سکتا ہے، کہیں بھی جا سکتا ہے. اور ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں حکومت کے اندر کہ ان کا بھی. آپ کی وہی والی بات ہے کہ سینٹ کے جو جب ہم بات کرتے ہیں یعنی وہ ترجیحات، یعنی ایک تو مین آپ کا ووٹ ہے، پھر باقی آپ کی ترجیحات ہیں. جی، جو وہ ترجیحات میں یعنی پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کی یعنی سیٹ جو ہے وہ ترجیحات ہی میں سے نکل آئی تھی. اچھا، ایک بیان سامنے آیا ہے عوامی نیشنل پارٹی کے جو صوبائی صدر ہیں ایمل ولی خان، انہوں نے شب قدر میں گفتگو کی ہے، اور ان کا بیان جو ہے اس کے مطابق عوامی نیشنل پارٹی نے خیبر پختونخوا میں سینیٹرز بلا مقابلہ منتخب کرنے کی حمایت کر دی. پنجاب کی طرف پنجاب میں تمام سینیٹرز بلا مقابلہ منتخب ہو سکتے ہیں، تو خیبر پختونخوا میں کیوں نہیں؟ یہ کہنا ہے ایمل ولی خان کا. پختونخوا کو بھی مثال بننا چاہیے. پی ڈی ایم، پی ٹی آئی اور دیگر جماعتیں سینیٹرز کا بلا مقابلہ انتخاب یقینی بنانے کے لیے سنجیدگی ظاہر کریں. صوبے کو بدنام کرنے کے لیے صرف خیبر پختونخوا کے ووٹوں کی خرید و فروخت کی ویڈیو جاری کی گئی. یعنی خرید و فروخت ظاہر ہے کہ باقی صوبوں میں بھی ہوتی ہے، اسی طرح سینٹ کے لیے ووٹوں کی خرید و فروخت پورے ملک میں ہوتی رہی اور اب بھی جاری ہے. پنجاب میں نون لیگ اور پی ٹی آئی نے سخت مخالف ہونے کے باوجود سینیٹرز بلا مقابلہ منتخب کرائے. سبھی صاحب 7 جنرل نشستیں ہیں، اور یہاں اطلاعات یہ ہیں کہ خیبر پختونخوا میں بھی بلا مقابلہ کوئی ایسا سین بنانے کے لیے رابطے جاری ہیں. دیکھیں 7 میں سے آپ کی بات کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ، 7 میں سے 2 عددی اعتبار سے اگر ہم اعداد و شمار پر نظر ڈالیں تو 15 جے یو آئی کے ایم پی ایس ہیں اور اے این پی کے 12 ہیں. تو جے یو آئی کی طرف سے مولانا عطاء الرحمان جنرل سیٹ پر کینڈیڈیٹ ہیں، اور اے این پی کی طرف سے ہدایت اللہ خان جو ہیں 12 نشستیں ہیں اے این پی کی، اور ہدایت اللہ خان جو ہیں وہ امیدوار ہیں. اسی طرح پی ٹی آئی کے ارکان کی جو تعداد ہے وہ 94 اتحادیوں کو ساتھ ملا کے 101 کی یہ پوری تعداد بنتی ہے. تو بلا مقابلہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ صرف جنرل نشست پر کوئی صورتحال بن سکتی ہے، اور اس صورت میں پی ٹی آئی نے جو امیدوار پی ٹی آئی کے سامنے آئے ہیں وہ 6 ہیں، ان کو ملنے چاہیے ان کی گنتی کے حساب سے 5. تو ایک جو 6 نمبر پر انہوں نے تاج محمد آفریدی بلوچستان عوامی پارٹی سے، ان کو تو افورڈ نہیں کر سکتے کہ ان کی قربانی دیں، تو یہ کیسے ممکن ہوگا؟ دیکھیں وہی ہے کہ ان میں سے ظاہر سی بات ہے کہ ایک کی تو قربانی دینی پڑے گی ان کو، اور پھر وہ وہاں پر یہی دیکھیں گے کہ کہاں پر ہمیں لاسز یعنی کہاں پر کم ہوتے ہیں تو وہیں پر وہ جائیں گے. اور وہی والی بات ہے کہ جس طرح بار بار جو نام آ رہا ہے وہی پھر فیصل کی بات، یعنی جیسے کہتے ہیں کرہ نکلنے کی جو بات آ رہی ہے، یا جس طرح زیادہ زور جا رہا ہے. کیونکہ ابھی تک آپ یہ دیکھیں کہ عاطف کی ایک طرف پکچرز بھی چلتی ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن ابھی تک ان کو کوئی رول نہیں دیا جاتا دوبارہ ان کو ان کرنے کے لیے. تو وہ ریزنٹمنٹس بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یعنی سامنے آ سکتی ہیں، اور یہ قریبی رشتہ دار بھی ہیں، اور یہ عاطف کے قریبی رشتہ دار بھی ہیں.
تو چیزیں تو دیکھیں وہی والی بات آتی ہے کہ آپ نے باقی پارٹیز کی بھی ایڈجسٹمنٹس کرنی ہیں، اور اگر ہم بات کرتے ہیں بلا مقابلہ کی تو پھر یہ ہے کہ پھر رولنگ پارٹی کو ایک سیٹ یعنی دینی پڑے گی، قربان کرنی پڑے گی. شبلی فراز صاحب دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھیں کہ اس میں یہ بھی دیکھیں کہ آپ کے جماعت اسلامی موجود ہے، JUI بھی موجود ہے، ANP بھی موجود ہے، کہ جن کے پاس یعنی اچھا خاصا وہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے یعنی ٹھیک. لیکن ٹیکنوکریٹس میں جب ہم بات کرتے ہیں اور پھر ریزرو سیٹس خواتین کی ہم بات کرتے ہیں تو وہاں آپ کو ووٹ کاؤنٹ بہت زیادہ چاہیے. اگر ہم PTI کے اتحادی اور ٹیکنوکریٹ پہ سر اور خواتین کی نشست پہ مقابلہ ہو سکتا ہے، اور جنرل نشست پر ان کی بات چیت جاری ہے، رابطے جاری ہیں، بلا مقابلہ کوئی سین بن سکتا ہے. لیکن اس میں جو رکاوٹ ہے وہ مسلم لیگ نون کی طرف سے عباس آفریدی جو ہیں وہ جنرل نشست کے امیدوار ہیں، تو ان کو اگر منا لیا جاتا ہے تو پھر یہ سین بنتا ہے. بہت شکریہ صفی صاحب، ہمارا وقت ختم ہوا ہے. ناظرین آپ کا بہت شکریہ.